نہیں اونچا، ان کا کیا حال ہوگا؟ عورتیں جو ہیں وہ لباس میں ہوں گی لیکن وہ برہنہ ہوں گی. آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سارے کام کر رہی ہیں عورتیں، لیکن جو یہ کر رہی ہیں ان کا کیا حشر ہوگا؟ پھر اللہ کے رسول کو جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک ٹاسک دے کے بھیجا. آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کو کوئی ٹاسک دے کے بھیجتا ہے کہیں، تو آپ کو اسی ٹاسک کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. اللہ کے رسول کو کیا ٹاسک دیا تھا؟ اللہ کے رسول کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ جو آیات ہم تمہاری طرف بھیج رہے ہیں، جو ہم تمہیں اعلام کر رہے ہیں، جو ہم تمہیں روی کر رہے ہیں، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ اور لوگوں کو ڈرانا ہے اس سے اور لوگوں کو خوشخبری دینی. یہی کام تھا نا. پھر دوسری بات یہ کہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا ہے. اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھ کے بھی دیا کہ ہمارا رسول جو ہے، ہمارا پیغمبر جو ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، جو ہم کہتے ہیں وہی بات کرتا ہے. پھر دوسری سورہ قاف جو ہے اس کے آخری کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذکر بالقرآن، کہ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرو، اپنی طرف سے نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کے لفظ جو ہے نا، ہمارے پاس دنیا کے بہت سارے ادب ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، اس کو کہتے ہیں الکتاب، یہ خاص کتاب ہے. ان کتابوں کے اندر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں نا، وہ انسان کے تجویز شدہ ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جبکہ یہ الف لام میم سے والناس تک ہر لفظ جو ہے وہ زندہ ہے، اور اس کے اندر جو نور ہے وہ پوری دنیا کے ادب کے اندر کسی ایک لفظ میں بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ کہا کہ تم اس کے ذریعے نصیحت کرو. جب یہ انسان کے کان میں جائے گا، اور یہ میری زندگی کا پریکٹیکل ہے کہ میں بالکل دین سے فارغ تھا، لیکن جب میرے کان میں آواز گئی، مسجد کے برابر میں گھر لے لیا، اور اس کے بعد جب وہ بات میرے کان میں آواز گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شوق پیدا کیا کہ میں اس آدمی کو دیکھوں جا کے، یار یہ جو بڑی اچھی باتیں کرتا ہے. اور میں اس کو دیکھنے کے لیے ایک دفعہ جمعے کی نماز پڑھنے گیا. اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے کھول دیے، اور پھر اس کے بعد میں اس طرف آ گیا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اتنی نعمتیں نازل کی کہ اس قرآن کو، جس کو میں الف لام میم سے والناس تک ایک لفظ بھی نہیں سمجھتا تھا، نہ جانتا تھا، 1985 تک یہ صورت ہے. اس کے بعد پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اب جو ہے وہ مجھے اس قابل کر دیا کہ میں جو ہے اس کو پڑھتا بھی ہوں، لوگوں کو سناتا بھی. آج جو ہے ہم اس کو آن کر دیا. آج جو ہے ہم پڑھیں گے سورہ شمس. یہ بھی مکی صورت ہے، اور جیسا کہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں 30ویں سپارے کے اندر، ان کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی جو تخلیق ہے ان کو انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اس کی قسم اس لیے کھاتا ہے کہ جو بات کہنی ہے وہ بڑی مستند ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق جو ہے اس کی قسم کھاتے ہیں، اور پھر انسان کو جو ہے وہ اس بات کی طرف راغب کرتے ہیں. جیسے کہ سورہ الف لام میم سجدہ کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر جو ہے اس بات کے لیے مجبور کریں گے کہ یہ ہماری طرف پلٹ کے آئے اس بڑے عذاب سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کسی قیمت پر بھی دنیا کا ایک انسان بھی جو ہے نا وہ جہنم میں نہ جائے. لیکن شیطان جو ہے وہ اپنے کام میں لگا ہوا، وہ اپنی ٹیم بنا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے اتنی بڑی بات کہ تم نے دنیا کے اندر کوئی بھی گناہ کیا ہو، اگر تم نے معافی مانگ لی مرنے سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کرتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ کتنے بھی گناہ کیے ہوں، تو نے زمین اور آسمان کو بھر دیا ہو گناہوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے جب تک موت کا فرشتہ تیرے سامنے آ کے نہیں پڑتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم. یہ دونوں چیزیں جو ہیں اللہ کی تخلیق ہیں، سورج اور اس سے پیدا ہونے والی دھوپ. والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جو آتا ہے اس کے بعد، یعنی جب دن آتا ہے پھر اس کے بعد چاند. یہ ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے، سورج آتا ہے اور چاند آتا ہے، یہ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے. اور سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ہم نے ایک نظام کے تحت ڈیوٹی پر لگایا ہوا ہے. مجال نہیں ہے سورج کی کہ کبھی وہ چاند کو پکڑ لے، یا چاند کی کبھی مجال نہیں ہے کہ وہ سورج سے آگے نکل جائے. جو بھی وقت ہے ان کا وہ اسی وقت پر کام کرے. تو یہاں پر دو قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ نے، سورج کی قسم اور اس دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم
جب وہ اس کے پیچھے آ جائے، یعنی جب رات آ جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ خوب چمک جائے، خوب روشنی ہو جائے، واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم جب وہ اس روشنی کو ڈھانک لے اور بالکل اندھیرا ہو جائے۔ ان چیزوں کی جو ہے نا، یہاں پر جب سورج کی اور روشنی کی قسم کھائی، اور یہاں پر چاند کی قسم کھائی اس کے آنے کے بعد، یہ تو ایک نظام بتانے کے لیے بتایا کہ دیکھو کس طریقے سے جو ہے ایک نظام چل رہا ہے مدتوں سے، اور کبھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں دیکھی تم نے، کبھی اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی، کبھی کوئی خرابی نہیں ہوئی کہ بھائی آج دیر ہو گئی ہے اس وجہ سے چاند جو ہے دیر میں نکلے گا یا سورج دیر میں نکلے گا، اپنے وقت کے مطابق ہے۔ والنہار اذا جلا، اور جس وقت دن جو ہے وہ آ جائے اور بہت روشن ہو جائے۔ اس کے اندر کتنی بڑی حکمت ہے دیکھو اللہ تعالیٰ کی، کہ اب آپ دیکھ رہا ہوں نا کہ یہ سولر جو سسٹم چل رہا ہے آپ کا، یہ کائے سے چل رہا ہے؟ جب سورج یعنی اپنے معیار پہ پہنچتا ہے، بلندی پہ پہنچتا ہے، تو اس کی حرارت جو ہے اتنی ہو جاتی ہے کہ اس سے سارا نظام چلنے لگتا ہے۔ اس سے کیا کیا نظام چلتا ہے؟ جتنی بھی نباتات ہے، جب زمین کے اوپر گرمی پڑتی ہے تو اس سے اس کے لیے کھانا جو ہے نا وہ تیار ہوتا ہے اور وہ ان کو ملتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ سمندر سے بھاپ بن کے پانی اٹھتا ہے اور وہ بادلوں کی شکل میں جاتا ہے اوپر صاف ہو کے، اور پھر انسان کے لیے برتتا ہے، یہ سائیکل چلتا ہے۔ تیسرا، اب آپ یہ دیکھ رہا ہو کہ وہ حرارت جو ہے اس کو انسان حاصل کر کے اور اس سے بجلی بھی پیدا کر رہا ہے، اس سے موٹریں چلا رہا ہے، اس سے اے سی چلا رہا ہے، اس سے پنکھے چلا رہا ہے، اور ابھی آنے والے وقتوں کے اندر آپ کو اور بھی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ اس سورج کے ذریعے اور اس چاند کے ذریعے عطا۔ والنہار اذا تجلی، اور دن جب وہ خوب چمک جائے، واللیل اذا یغشا، اور رات جب اس دن کو ڈھانک لے، والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس آسمان کو بنایا ہے، والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس زمین کو جو ہے وہ پھیلایا ہے، اور کس طریقے سے انسان کے چلنے کے لیے، رہنے کے لیے جو ہے زمین کو جو ہے ایک بچھونے کی شکل دے دی۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور انسان کو پیدا کیا، تخلیق کیا اور اس کو سنوارا۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز اگر بنائی جاتی ہے نا تو اس کو اندر سے بنانا شروع کرتے ہیں۔ ویسے مثال کے طور پر پہلے جو ہے دیوار بنانی ہے تو پہلے اینٹوں سے اس کی چنائی کی، پھر اس کے بعد پلاسٹر کیا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ٹائلز لگائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے کہ اس نے ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا، اس کے اندر انسان کا اسٹرکچر بن رہا ہے ہڈیوں کا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے تو ہڈیوں کا اسٹرکچر بنتا، پھر اس کے بعد اس پہ گوشت چڑھتا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر کھال چڑھتی، جیسا کہ دنیا کا نظام ہے۔ لیکن اس کے پاس کیسا نظام چل رہا ہے کہ گوشت بنا دیا اس نے، اور پھر اس کے بعد اندر جو ہے تمام چیزیں چل رہی ہیں، اسٹرکچر بن رہا ہے اس کا، اور پھر مجال نہیں ہے کہ وہ اسٹرکچر جو ہے اس میں فرق آ جائے۔ انگلیوں کے اندر بھی فرق نہیں آئے گا، ناخنوں میں بھی فرق نہیں آئے گا، یہاں سے یہاں تک کی جو ہے وہ پنڈلی، اور یہاں سے یہاں تک کی ران، اس میں ہاتھ گھٹنا، ان کے اندر بیلنس ہوگا۔ یہ نہیں کہ انسان کے اندر جو ہے ایک ٹانگ بڑی ہو جائے اور ایک چھوٹی ہو جائے اور اس سے چلنا مشکل ہو جائے، ایک ہاتھ بڑا ہو جائے، ایک دو انگلیاں بڑی ہو جائیں تو وہ عجیب سا ہو جائے گا۔ سواہا یعنی اس تمام چیز کو ایک بیلنس صورت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور اس نظام کے اوپر اگر انسان توجہ دے لینا تو دنیا کی کوئی بھی جو ہے وہ شہادت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انسان اگر اپنی تخلیق کے اندر ہی دیکھ لے کہ کیسے ایک گوشت کا بوٹا جمع کر کے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اندر پورا اسٹرکچر میرا بنا دیا، پھر ہڈیوں کے اندر گودا بھی پیدا کر دیا، پھر نسیں بھی پیدا کر دی، ان کے اندر بلڈ بھی سرکولیٹ کر رہا ہے۔ یعنی اگر آپ نے زمین بنائی ہے اور اس کے اندر ڈرینیج کا نظام رکھنا ہے تو پہلے آپ نے اس کے اندر پائپ رکھنے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نسیں بنائی اس کے اندر کوئی پائپ نہیں رکھی، وہی گوشت کا لوتھڑا جو اسی کے اندر جو ہے نسیں بن رہی ہیں، اسی کے اندر آنکھ بن رہی ہے، اسی کے اندر پتلی بن رہی ہے، اسی میں بال بن رہا ہے، تو کیا شان ہے اس کی۔ وہ نفس یعنی انسان کو تخلیق کیا اور پھر اس کو سنوارا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر کے چھوڑ دیا، بلکہ اس کے اندر ایک عدالت ایسی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، جس میں اس کو اس بات کی ہدایت کر دی کہ دیکھیے یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ برائی کی تمیز اور اچھائی کی سمجھ نہ دی، لیکن اس کے باوجود بھی، کیونکہ شیطان تو موجود تھا نا، وہ موجود ہے،
اور وہ انسان کو مسلسل جو ہے اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس انسان کے اندر جو ہے ایک نظام رکھ دیا سوچنے سمجھنے کا اور اچھائی اور برائی کا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلسل جو ہے انبیاء اکرام کو دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ وہ اس کی اصلاح کرتے رہیں اور اس سے راستے سے بھٹکنے نہ دیں. اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے آخرت کے اندر کامیاب ہو کے آئے، ذلیل و رسوا ہو کے نہیں آئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پیاری مخلوق جو ہے، سب سے بہترین مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے اپنی مخلوق کے اندر، وہ انسان کو قرار دیا. تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس انسان کو جس کو میں نے بہترین مخلوق بنایا، خوبصورت بنایا، تمیز والا بنایا، یہ دنیا سے جب آئے تو ذلیل و خوار نہ ہو، رسوا نہ ہو، جہنم میں جا کے نہ جلے، بلکہ جنت کے اندر جا کے نعمتیں حاصل کرے. قد افلاح من زکاہا. اور یہ جو ہم نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز رکھی ہے، قد تحقیق افلاح من زکاہا، جس نے اس سے نصیحت حاصل کر لی، جس نے اس سے پاکیزگی حاصل کر لی، ہم نے جو نظام رکھا ہے، تو قد تحقیق افلاح کامیاب ہو گیا، من زکاہا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. اس نظام کے تحت جب کوئی برائی کے سامنے آئی تو پھر اس نظام کے اوپر اس نے پرکھا اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کے احکامات کے خلاف ہے. تو اللہ کے احکامات تو انسان جب بھی دیکھے گا تو وہ قرآن کے اندر ہی ملیں گے. جب قرآن کی طرف جائے گا نہیں، اسے پڑھے گا نہیں، تو اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں. قد افلاح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اور تحقیق خاک نشین ہو گیا، خاک میں مل گیا، من دساہا جس نے کہ برائی کا راستہ اختیار کیا، یا جس نے جو ہے وہ اپنے نفس کو پاک نہ کیا. تو وہ جو ہے دو صورتیں ہو گئی. ایک تو وہ کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور صاف کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا، وہ کامیاب ہو گیا. اور وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، دسا نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کو جو ہے اس کی پابندی کی اور اس کو جھٹلا دیا. کذبت ثمود بطغواہا. اب قوم سمود کی اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر ایک بیان فرما رہے ہیں کہ قوم سمود جو تھی اس نے کذبت انکار کیا، جھٹلایا. سمودا قوم سمود نے بطغواہا بسبب اپنی سرکشی کے بسبب اللہ تعالیٰ کی آیات کو اس نے ٹھکرایا، اللہ کے رسول کے احکامات کو انہوں نے ماننے سے انکار کیا. اذن بعث اشقاہا. جس وقت بعث کھڑا ہوا یا اٹھا، اشقاہا ایک بدقسمت بدترین شخص. معاشرے کے اندر کیا ہوا تھا آپ کو شاید یاد ہے، آپ تو پرانے آدمی ہیں، کہ جب کشمیر کا معاملہ چل رہا تھا تو نور جہاں نے یہ کہا تھا کہ جو کشمیر کے اوپر جھنڈا لہرائے گا میں اس سے شادی کروں گا. پھر اس کے بعد اس وقت کی ایک بڑی زبردست قسم کی اداکارہ تھی شمیم آرا، اس نے بھی یہ کہا تھا کہ جی جو کشمیر کے اوپر جھنڈا لہرائے گا میں اس سے شادی کروں گا. اسی طریقے سے اس قوم سمود ہے، اس کے اندر بھی ایک بڑی خوبصورت عورت تھی جو یعنی معاشرے کے اندر بڑی مشہور تھی. اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو اس اونٹنی کو مارے گا میں اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں گی. تو اس میں سے جو ہے ایک لازمی بات ہے، جب ایسی کوئی آفر آئے گی تو پھر اس میں سے جو ہے ایک آدمی جو تو بدبخت تھا وہ اٹھا اور اس نے جو ہے نا وہ کیا نافرمانی کی. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیہا. اللہ کے فقال پس کہا تھا لہم ان سے رسول اللہ اللہ کے رسول نے ناقۃ اللہ ہے، نمبر ہے، اونٹنی کا نمبر ہے، وسقیہا پانی پینے کا اس کے لیے. اب یہ جو قوم سمود نے جب شعیب علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ بھائی تم ہمیں ایسی نشانی دکھاؤ کہ آپ پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی جو ہے وہ بھی گاون ہو اور وہ ہمارے سامنے بچہ جنے تو ہم تمہاری رسالت کو قبول کر لیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اس کے بعد پہاڑ کے پاس گئے، وہاں پر جا کے انہوں نے جو ہے وہ کوئی معجزہ دکھایا اپنا، تو وہ وہاں سے ایک اونٹنی نکلی اور وہ گابن بھی تھی اور اس نے بچہ بھی دیا. وہ اونٹنی جو ہے اتنی قداور تھی، اتنی طاقتور تھی، اتنی بڑی تھی کہ 5-6 اونٹنیوں بھی مل کے اس کے برابر نہیں ہو سکتی، اتنی طاقتور تھی. تو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ اچھا وہاں پر پانی پینے کا نظام ہوتا تھا، پہلے کنویں ہوتے تھے، اس میں سے جو ہے وہ نکالتے تھے پانی اور وہ جانوروں کو پلاتے تھے، انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. تو اس میں سے جتنا پانی نکلتا تھا کنویں کے اندر سے ایک دن کے اندر
تو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ یہ کہا کہ ایک دن جو ہے یہ اونٹنی پانی پیے گی. وہ اتنا پانی پیتی تھی کہ ایک دن کا جتنا بھی پانی نکلا ہوتا تھا وہ سارا پی جاتی تھی. تو اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ ایک دن جو ہے وہ یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن جو ہے وہ باقی جانور جتنے بھی پانی پیئیں گے. یہ اللہ کے رسول نے جو ہے انہوں نے شعیب علیہ السلام نے ان کو کہہ دیا تھا. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، لیکن انہوں نے جو ہے اس بات کو نہ مانا اور فَعَقَرُوهَا، اور وہ اونچے کاٹ دی اس کی، یعنی اونٹنی جو تھی نا اس کی یہ پیر جو ہے نا یہاں سے گھٹنوں کے پاس سے اس نے، وہ بدبخت آدمی جو تھا اس نے کاٹ دی. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، پھر مسلسل بغیر کسی روک کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے اوپر عذاب نازل کیا. ربہم، ان کے رب نے، بذنبہم، بسبب ان کے گناہوں کے، فسواہا، اور ان کو خش و خاش کر دیا، نیست و نابود کر دیا دنیا کے اندر. یعنی ایسا عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ 6 دن اور 7 راتیں مسلسل اس قدر شدید ہوا چلی ہے کہ وہاں پر لوگ جو تھے وہ ایسے لڑکتے پھر رہے تھے، پہاڑوں سے ٹکرا رہے تھے، گھروں سے ٹکرا رہے تھے، اور ٹکرا کے وہ آپس میں ٹکرا کے اور دیواروں سے اور اس سے ٹکرا کے، اور وہ وہاں پر بالکل ایسے ہو گئے کہ ان کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ انسانی جسم. یہ آیت جو ہے بڑی آخری کی جو ہے وہ بڑی زبردست قسم کی ہے. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. یہ تمام عذاب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کو اس بات کا خوف نہیں تھا کہ ان کے اندر سے کوئی کھڑا ہو جائے گا اور میرے خلاف بغاوت کر دے گا، یا میرے خلاف جو ہے وہ کوئی گروہ بن جائے گا اور مجھے پریشان کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی انسان سے، کسی بھی گروہ سے، کسی بھی بادشاہ سے، کسی بھی طاقت سے جو ہے وہ مغلوب ہونے والا نہیں ہے. اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ جو ہم چاہتی ہے وہ کر دیتی ہے، اور اس کے بعد اس کو یہ، کوئی بہت بڑا بادشاہ بھی ہوتا ہے نا تو اس کے دربار کے اندر جو درباری ہوتے ہیں ان کا بھی اثر رسوخ ہوتا ہے، اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ان درباریوں کو راضی رکھا جائے. جب کوئی حکم کرتا ہے نا تو کوئی دیکھتا ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ اکثریت جو ہے وہ اس حکم سے ناراض ہو جائے اور میرے خلاف بغاوت ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا کوئی فکر نہیں تھا کہ کوئی میرے خلاف بغاوت کر دے گا اور کھڑا ہو جائے گا. تو یہ آیت جو ہے والشمس ضحیٰ، یعنی شمس، سورہ شمس جو ہے، اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حکم جاری کیا ہے کہ یہ نشانیاں جو ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی اپنی آنکھوں سے صبح اور شام کا آنا جانا دیکھتے ہیں، دنوں کا تبدیل ہونا دیکھتے ہیں، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، یہ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین اور آسمان بنائے، یہ سارے نظام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں، ورنہ یہ جو قوم سمود کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا نا یہاں پر، تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے کہ جو نافرمان ہے اس کے لیے سزا ہے اور جو فرما بردار ہے اس کے لیے انعام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ اپنے قرآن کے اندر یہ بھی فرما دیا ہے کہ ہمارے نظام کے اندر آپ کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے، ہمارے نظام کے اندر کوئی آپ رد و بدل نہیں دیکھیں گے. تو یہ آیت جو ہے اس بات کی صداقت دے رہی ہے، اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کی تو ہمارا بھی حشر وہی ہوگا کہ جو قوم سمود کا ہوا تھا. اور اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ ہم جو ہیں بڑے طاقتور ہیں، ہم مسلمان جو ہیں اب کروڑوں کی تعداد میں ہیں. اس وقت مسلمان یہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، اس وجہ سے اللہ نے عذاب بھیج دیا. اب اگر ساری دنیا کو بھی اگر اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے تو اس کے خلاف جو ہے کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو اس کو روکنے والی ہو یا اس کے خلاف بغاوت کرنے والی. تو ہمیں اگر یہ ذہن میں بٹھا لیں ہم کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے ہیں، اس پر عمل کرنا ہے، تو بھائی اس قرآن کی طرف تو آنا پڑے گا، اس کو سننا بھی پڑے گا، اس کو سمجھنا بھی پڑے گا، اس پہ تدبر بھی کرنا پڑے گا. اور جب تمام چیزوں سے، تمام مراحلوں سے گزر جاؤ گے تو پھر آخری مرحلہ آئے گا عمل کا. جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے کسی چیز کا، جب انسان کے اوپر جو ہے واضح طور پر، اب آپ گھر سے جب نکلتے ہیں صبح، آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نہیں نکلوں گا تو میرے بچوں کے لیے جو ہے وہ رزق کا بندوبست نہیں ہوگا، میرے بچے جو ہے بھوکے رہ جائیں گے، میرے اخراجات پورے نہیں ہوں گے. آپ اس چیز کو ذہن میں رکھ کے گھر سے نکلتے ہیں اور پھر اس کے بعد جد و جہد کرتے ہیں اپنے رزق حاصل کرنے کے لیے. اگر آپ کو اس بات کا یقین ہی نہ ہو کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو کچھ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اگر آپ نے اس قرآن کی طرف رجوع نہیں کیا، اگر آپ نے اس قرآن کی طرف توجہ نہیں تھی،
تو پھر آپ کا بھی حال یہی ہوگا کہ آپ اس سے بالکل بے بہرا ہو جائیں گے، اللہ کے احکامات کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اور جب موت کا فرشتہ آئے گا تو پھر اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ اپنی اصلاح کر سکیں اور اس عذاب سے بچ سکیں جو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر اور قبر میں تیار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس قرآن کو پورا سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہم بالکل ہر وقت تیار۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ونسیت وعلمنی منہ وجہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔